آج کی سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہ ہے کہ کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان نے ایک ٹویٹ کیا اور ایک اسٹیٹڈ پوزیشن لی جس کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کے خلاف قاتلانہ حملے کے حوالے سے ایک مہم چلائی گئی ہے جو کہ سوشل میڈیا پر چلائی گئی ہے اور اس کا باقاعدہ طور پر الزام انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین پر لگا دیا ہے۔ اپنی اس ٹویٹ کے اندر وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ اس طرح لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے اور 9 مئی کے واقعات کے پیچھے بھی ایسی ہی ذہن سازی کی گئی تھی اور لوگوں کو پرووک کیا گیا تھا پاکستان کے دفاعی ادارے کے خلاف۔ جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے، لیکن آج کی یہ نہایت ہی غیر معمولی ٹویٹ ہے۔ کچھ ٹائم لگ گیا مجھے یہ انکوائر کرتے ہوئے، بحیثیت ایک صحافی انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کہ وزیر اعظم پاکستان یہ کس کیمپین کی بات کر رہے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی، اس کے پیچھے محرکات کون سے ہیں، کیونکہ یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ روز روز ہو، اور یہ بات پاکستان کے آرمی چیف کے حوالے سے ہے۔ جو ٹویٹ ہے پرائم منسٹر آف پاکستان کی وہ ہمارے سامنے ہے اور بڑی ڈیٹیل ٹویٹ ہے۔ انہوں نے نہ صرف اس کو کنڈیم کیا ہے بلکہ یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ اس کے اندر انوالوڈ ہیں، جو لوگ اس طرح کی ذہن سازی کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اس کام کے اندر کوئی پلاننگ کر رہے ہیں یا پلاننگ کر چکے ہیں، ان تمام لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی طاہر اشرفی صاحب نے بھی اس حوالے سے کچھ دیر پہلے گفتگو کی۔ بات یہی ہو رہی ہے کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں اور اگر وہ لوگ آئیڈینٹیفائیبل بھی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یا وہ کارروائی سلو پیسڈ ہے۔ طاہر اشرفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ محترم وزیر اعظم صاحب، ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو کمپین چلانے والے ہیں ان کو گرفتار کس نے کرنا ہے، ان کو سزا کس نے دینی ہے، کون سی مصلحتیں ہیں جو رکاوٹ ہے آپ کے پاؤں کی کہ نہ 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک ہمیں سزا نظر آتی ہے، نہ فوج کے خلاف مہم چلانے والوں کے، نہ سپہ سالار کے خلاف مہم چلانے والوں کو، تو جناب والا قوم کیا سمجھے اس کو؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ تھوڑا وقت لگ گیا انکوائر کرتے ہوئے، انویسٹیگیٹ کرتے ہوئے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا۔ تو یہ ٹویٹ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ شاہین صاحبائی صاحب کی ٹویٹ ہے اور اس ٹویٹ کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں سمجھنے والوں کے لیے آج دوست ڈاکٹر معید پیرزادہ کے ساتھ انٹرویو میں کئی باتیں ہوئیں، مگر ایک بات ذرا گہری تھی۔ انہوں نے پوچھا جبر کا دور کب تک چلتا ہے؟ میں نے کہا ایک چھوٹا سا حادثہ تاریخ کا رخ موڑ دیتا ہے۔ مثال یہ ہے کہ میں 1968 میں پشاور کے ایک جلسے میں موجود تھا جب کوئی 20 فٹ دور ایک لڑکا ہاشم اٹھا اور ایوب خان پر گولی چلا دی اور فیلڈ مارشل میز کے نیچے چھپ گئے۔ گولی لگی تو نہیں، مگر اس دن ان کے جبر کا محل دھڑام سے گر گیا۔ اب اس کا واضح اشارہ آج کے حالات کے اوپر ہے اور اس کو کلیئر ریفرنس وزیر اعظم نے دیا ہے کہ یہ تمام لوگ، یہ تمام صحافی جن کی طرف وزیر اعظم کا اشارہ ہے، یا وہ تمام لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے حوالے سے کوئی نرم گوشہ رکھتے ہیں یا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے خلاف انویسٹیگیشن بھی ہو سکتی ہے، ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ پاکستان کے اندر موجود نہیں ہیں۔ لیکن کیا اوپینین کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، لیکن کیا یہ کیمپین ہے یا نہیں ہے، اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں آج ڈسکشن کریں گے اور ساتھ ہی آگے چل کر آپ کے سامنے میں کچھ ایسے سوالات بھی رکھنا چاہوں گا جو کہ اپنے معزز مہمانوں کے سامنے بھی ہم رکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک جماعت تھی، ایک جماعت ہے اور شاید ایک جماعت رہے گی بھی، لیکن 2023 کے انتخابات کے اندر کیا پاکستان تحریک انصاف ایمرج کرے گی دوبارہ، یا فگر آؤٹ کرے گے لوگ کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو ہم ووٹ دیں گے؟ اس حوالے سے بات ہوگی۔ نگران حکومت ایز وی آل نو کے مہینے سے بھی کم وقت اب تو تقریباً رہ گیا ہے جب اسمبلی اپنا مدت پوری کرے گی، تو نگران حکومت کیسے بنے گی، اس کی اخلاقی اور قانونی حیثیت کیا ہوگی، یہ تمام سوالات ہمارے ذہنوں میں ہیں۔ بھٹی صاحب، یہ جو ابھی ٹویٹ میں نے شیئر کی ہے شاہین صاحبائی صاحب کی ٹویٹ ہے اور میں نے پڑھ کے بھی سنائی، لیکن وزیر اعظم پاکستان کا باقاعدہ طور پر ایک لمبا چوڑا ٹویٹ ہے، آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، بڑا سیریس چارج ہے، انہوں نے ڈائریکٹ کیا ہے اس کو تحریک انصاف کے چیئرمین پہ۔ اب کسی صحافی کی کیا انکلیڈیشن ہے، کوئی اپنا تجزیہ تبصرہ کیسے دے رہا ہے؟ شاہین صاحبائی صاحب ملک سے باہر ہیں، ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی ملک سے باہر ہیں، بٹ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ واقعی خدا نخواستہ یہ ریفر کر رہے ہیں کہ یہ کیمپین ہے پاکستان کے مسلح افواج کے سربراہ کے خلاف اور خدا نخواستہ ایسی مذموم سازش ہے کہ ان لوگوں کو کسی کو انکریج کر رہے ہیں کہ ان کو قتل خدا نخواستہ کیا جائے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کا تاثر
چھوڑ دیجئے کہ شاہین صبائی صاحب نے کیا ٹویٹ کی، وزیر اعظم صاحب نے کیا ٹویٹ کی، اور اس کا چھوڑ دیجئے، لیکن اس قسم کا تاثر بھی افسوسناک ہے، شرمناک ہے، قابل مذمت ہے، اور جو ذہن سازی ہے یا جو منصوبہ ساز ہیں یا جو اس کے پیچھے ہیں، یا اگر یہ منظم مہم ہے یا اگر اس کے پیچھے کوئی اور ہیں تو وہ سامنے لانا چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے یہاں کہ کیا اس ایک ٹویٹ جو امریکہ میں بیٹھے ایک صحافی نے کی، یا ایک چند صحافیوں نے کی، یا چند سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کی، وزیر اعظم صاحب کے پاس کیا ثبوت ہیں کہ یہ جو کل کی بات تھی وہ آج کے آرمی چیف سے منسلک کی جا سکتی ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے جو ایک تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف پر لگایا ہے، کیا ثبوت ہے ان کے پاس سے؟ وہ قوم کے سامنے رکھیں تاکہ ہم سارے مل کر مذمت کریں، سارے مل کر کہیں کہ یہ غلط ہے۔ کیا یہ سیاسی صرف ایک پروپیگنڈا ہے الیکشن سے پہلے، یا 9 مئی جو ایک شرمناک دن ہے، انڈاؤٹیبلی اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا بڑی صاحب، اس پہ روشنی ڈالیے گا، کیونکہ تحریک انصاف کے چیئرمین ایک ڈیکوریٹڈ افسر جن کا آپ کو پتا ہے، ان کے اوپر اپنے قتل کا الزام لگاتے رہے کہ مجھے قتل کروانا چاہ رہے ہیں۔ بار بار میں نے دوبارہ مثال دی کہ وہ کہتے ہیں یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے، انہوں نے مجھے کبھی وہ کہتے ہیں میرے ہیلی کاپٹر کے اندر پیٹرول کو مکس کروا کے اسے انجن فیل کرا رہے تھے، کبھی کہہ رہے تھے مجھے راکٹ لانچر سے مارنے کی کوشش کی جا رہی تھی، آج وہ کہتے ہیں یہ مجھے ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں، میری پارٹی ختم کرنا چاہتے ہیں اور یہ لنڈن پلان کا حصہ ہے، اور وہ بار بار ایک ہی کہتے ہیں، اور وہ اشارہ پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کی جانب بھی ہوتا ہے۔ تو پھر اگر ایسی کوئی ٹویٹ کسی کی طرف سے آئے گی جو کہ تاثر یہ ہوگا کہ وہ بڑا نرم گوشہ رکھتا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کی جانب سے، تو کیا یہ پرائم منسٹر کا اسیس کرنا یا یہ کہنا کہ یہ واقعی ایک کیمپین ہے، یہ غلط ہوگا، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بہت اوور سٹریچ کر دیا ہے پرائم منسٹر نے اسے؟ دیکھیے بھائی جان، 9 مئی اور اس کو ذرا سیپریٹ رکھیں، 9 مئی یا جو 14 مہینے سے جو غدار، نیوٹرل، میر جعفر، میر صادق، وہ کیا کہتے ہیں ڈرٹی ہیری اور فلانا اور وہ سارا، اور وہ ہم اکٹھے ہوتے تھے اور اس کی مذمت کرتے تھے، جب کل پی ڈی ایم کر رہی تھی اس وقت بھی، اور آج جب یہ کر رہے ہیں اس وقت بھی، اور 9 مئی واقعی شرمناک ہے، جیسے میں کہہ رہا تھا سیاہ دن ہے، 9/11 ہے، اور واقعی جو غیروں نے نہیں کیا 75 سالوں میں وہ اپنوں نے کیا۔ لیکن بھائی جان یہ جو واقعہ ہے یا یہ ہے، وزیر اعظم پاکستان ہے، میں اگر اسیس کروں کہ ایک صحافی ہیں ان کا رابطہ ہے چیئرمین تحریک انصاف سے یا کسی سیاستدان سے، تو چونکہ رابطہ ہے اور پیچھے پس منظر یہ ہے تو اس لیے یہ ٹویٹ اس وجہ سے آئی ہے۔ میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ ایک تکا لگا دوں گا اور اس کو تکا سمجھا جائے گا، وزیر اعظم پاکستان ہے، ان کے نیچے ساری ایجنسیز ہیں، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے، انہوں نے ٹویٹ ایسے تو نہیں کیا ہوگا نا۔ اگر ایسے کیا ہے تو یہ تو بڑی شرمناک بات ہے، افسوسناک بات ہے، اور یہ قابل مذمت بات ہے کہ اگر اس طرح وزیر اعظم ثبوت لے کر آئے سامنے، ثبوت سامنے آئے۔ اور دوسری بات، ایک اور بھی بات ہے، طاہر اشرفی صاحب کی چھوڑیں، وہ تو انہوں نے تو عدت بھی پوری نہیں کی ایک حکومت سے دوسری حکومت میں جانے کے لیے، ان کو چھوڑیں، لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی ابھی بہت سارے سوال ہمیں رہتے ہیں۔ جو لاسٹ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بتایا تھا 2 یا 4 ماسٹر مائنڈ ہیں، 10-12 پلانرز ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے اندر احتساب کر لیا، 4 سٹار جنرلز کی فیملی کو نہیں چھوڑا، 3 سٹارز کو نہیں چھوڑا، افسروں کو نہیں چھوڑا، اور ہم نے کسی طرح زیرو ٹالرنس رکھی اور نہیں رکھیں گے۔ تو اب ہم توقع تو کر رہے ہیں نا کہ وہ ماسٹر مائنڈ کون ہیں، ان کو بھی سامنے لایا جائے، اور وہ جو پلانرز ہیں وہ بھی سامنے لایا جائے۔ یہ صرف، اور جو باقی وزیر اعظم صاحب یا پی ڈی ایم ہے، یہ تو اللہ کی شان ہے کہ یہ آج وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہم ان سے جب یہ اپوزیشن میں تھے تو درخواستیں کرتے تھے کہ آپ یہ کیا کریں۔ تو لیکن وہ چھوڑ دیجئے، وہ سیاست ہے، مگر اس معاملے میں وزیر اعظم پاکستان کو ایک باقاعدہ جیسے وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں ان کو کرنا چاہیے کہ بھائی میرے پاس یہ ثبوت ہے، قوم کے پاس یہ ثبوت ہے۔ بٹ بڑی صاحب مجھے جو آپ کی بات سے بات کر چاہے ایک ثبوت آئے، دوسری بات آپ نے کہا 9 مئی کے واقعے سے متعلق بھی ابھی بہت سے سوالات ہیں جو کہ ہیں، میں نے دارا صاحب کے سامنے بھی رکھے، بہت سے لوگ ایسے ہیں وہ اسٹیٹ ایٹ لارج ابھی تک پکڑے نہیں گئے، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، لیکن مین بات یہ ہے کہ آپ کو یہ لگ بھی رہا ہے کہ ایسے کسی معاملے سے جو کہ ایسی کوئی ٹویٹ شروع ہوتی ہے یا ایک کیمپین شروع ہوتی ہے، اس کو حکومت استعمال بھی کر رہی ہے۔ کاظمی صاحب مجھے آپ یہ بتائیے گا بھائی جان، اگر ایک مثال کے طور پہ ایک صرف جملہ مثال کے طور پہ، میں ہوں مسلم لیگ کا
लाइक माइंडेड, मैं मुस्लिम लीग का लाइक माइंडेड हूं, मेरा हाउस ऑफ शरीफ से राब्ता है। क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं एक बार बैठा हूं, मैं एक ट्वीट करता हूं, तो क्या ये काफी है कि ये कहना कि ये नवाज शरीफ साहब का ही प्लान है जो मैं पेश कर रहा हूं?